السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے نیوز چینل پر۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بڑھتے ہیں آج کی بڑی خبر کی جانب۔ ناظرین، پاکستان نے بین الاقوامی پروازوں کے حوالے سے نرمی کر دی۔ پاکستان کی دبئی کی پروازیں 7 جولائی سے کھل سکتی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان سے دبئی کے لیے مسافر پروازیں 7 جولائی سے کھل سکتی ہیں، لیکن خطے میں کورونا کی صورتحال کی وجہ سے صورتحال میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ ایمریٹس ایئر نے پیر کو جاری کردہ اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ ایئر لائن کی جانب سے ایک مسافر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان سے دبئی کے لیے پروازیں 7 جولائی سے شروع ہونے جا رہی ہیں، تاہم اگر صورتحال غیر یقینی رہی تو اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی رہائشی اعتبار سے شہریوں کی اولین پسند، دنیا کا دوسرا مہنگا ترین شہر قرار۔ $1 ملین سے زائد کی لگژری رہائشوں کی ڈیمانڈ میں بیش بہا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ عالمی پراپرٹی کی فروغ کے ادارے نائٹ فرینک کی رپورٹ کے مطابق $10 ملین سے زائد کی رہائش گاہیں گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال پہلے ہی بک چکی ہیں۔ رواں سال جنوری سے مئی کے دوران 22 گھر فروخت کیے گئے ہیں، جو کہ گزشتہ سال 19 تھے اور ان کی مالیت 2.1 بلین درہم تھی۔ ان میں سے زیادہ تر پام جمیرہ میں فروخت کی گئیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ غیر ملکی سیاح کی شرمناک حرکت، ہوٹل کی لابی میں کپڑے اتار دیے، گرفتاری کے خلاف مزاحمت۔ دبئی پولیس پروسیکیوشن کے مطابق یورپین سیاح نے ایک ہوٹل کا متعدد بار دورہ کیا۔ جب اس شخص نے ہوٹل ملازمین اور مہمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو ہوٹل انتظامیہ نے پولیس کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 پولیس افسران ہوٹل میں پہنچے، جہاں سیاح ہوٹل لابی کے ایک صوفے پر سو رہا تھا۔ جب پولیس افسران نے اسے اٹھایا اور وضاحت طلب کی تو اس نے کہا کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے اور پولیس افسران سے کہا کہ اسے سونے دیں۔ ناظرین، آپ کو یہاں یہ بھی بتائیں کہ اس پر پولیس افسران نے اسے کہا کہ اگر وہ ہوٹل میں سونا چاہتا ہے تو وہ ایک کمرہ بک کروائے، ورنہ اگر وہ پولیس اسٹیشن نہیں جانا چاہتا تو یہاں سے چلا جائے۔ تاہم پولیس افسران کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب سیاح نے کھڑے ہو کر زیر جامہ کے علاوہ اپنے تمام کپڑے اتار دیے، جس کے بعد اس نے پولیس افسران پر چیخنا اور ان کی بے عزتی کرنا شروع کر دی۔ افسران نے جب اس شخص کو گرفتار کرنا چاہا تو اس نے مزاحمت کی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ محمد بن راشد کی 100 ملین کھانوں کی مہم، 6 لاکھ کھانے 3 ایشیائی ممالک کی دکھی عوام میں تقسیم۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی 100 ملین کھانے کی مہم کے تحت قرقستان، تاجکستان اور قازقستان کے دیہاتوں اور پسماندہ علاقوں میں 6 لاکھ کھانے کے پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ محمد بن راشد المختوم انسانیت اور عطیہ کرنے کی تنظیم کے اشتراک سے سینٹرل ایشیا کے تینوں ممالک میں 2-2 لاکھ کھانے کے پیکٹ تقسیم کیے گئے، جس کے لیے وزارت خارجہ، مقامی انتظامیہ اور انسانی ہمدردی کے کام کرنے والی آرگنائزیشنز کا تعاون حاصل کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مند افراد تک امداد پہنچ سکے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اماراتی شہریوں کے لیے خوشخبری، اب دل کھول کر شاپنگ کریں، وہ بھی 90% کے شاندار ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یہ پروموشن 1 جولائی بروز جمعرات صبح 10 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک کے لیے ہے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں سمر سرپرائزر نے 1 جولائی کو 12 گھنٹے کے لیے 100 سے زائد برانڈز پر 25% سے 90% تک ڈسکاؤنٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ سیل 1 جولائی بروز جمعرات ماجد الفتیم مالز میں صبح 10 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک جاری رہے گی۔ اس سیل میں مال آف ایمریٹس، سٹی سینٹر مڈ دیو، سٹی سینٹر ڈیرا، سٹی سینٹر میئسم، مائی سٹی سینٹر اور سٹی سینٹر الشنگا بھی شامل ہیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ صحرا میں آئس بات، امارات میں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے یورپی باشندے نے زبردست تھراپی متعارف کرا دی۔ متحدہ عرب امارات میں جو ہی سورج کی پہلی دھوپ ریگستان کے ٹیلوں پر نمودار ہوتی ہے تو صحرا میں موجود ایک شخص برف سے بھرے ٹب میں خود کو ڈبو دیتا ہے۔ اس کے خیال میں یہ گرمی کی شدت کو بھگانے کا ایک طریقہ ہی نہیں بلکہ جسم کو کورونا اور دیگر بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے مضبوط قوت مدافعت بھی دیتا ہے، جو کہ دراصل قوت ارادی کو مضبوط کرنے کا عمل ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے ایک باشندے نے بتایا کہ وہ امارات میں آئس بات اور زیادہ دیر تک سانس روکے رکھنے کے تفریحی سیشنز منعقد کرتا ہے۔ اس کے مطابق جب بھی آپ تھوڑے وقت کے لیے اپنے جسمانی نظام کو سخت امتحان میں ڈالتے ہیں تو آپ مضبوط تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں 19 سالہ جوان کی گاڑی کھمبے میں جا ٹکرانے سے ہلاکت ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کی پیٹرولنگ ٹیم اور ایک ایمبولینس جائے حادثہ پہنچی اور ان کو معلوم ہوا کہ ڈرائیور نے گاڑی چلاتے وقت اپنا کنٹرول کھویا ہے اور ایک کھمبے میں جا گھسا ہے۔
ناظرین آپ یہاں یہ بھی بتائیں کہ زخمی ڈرائیور کو ابتدائی طبی امداد دی گئی اور ہسپتال لے جایا گیا، اور جہاں وہ زخموں کی تعداد نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوا۔ پولیس کے مطابق میت خاندان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ بڑھتے ہیں مزید اگلی خبروں کی جانب۔ پاکستانی ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ نے اپنی شادی کی تصدیق کر دی۔ حریم شاہ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی شادی کی تصویریں اور ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اپنی شادی کی خبر اپنے چاہنے والوں کو دی۔ شادی کی خبر سننے کے بعد سوشل میڈیا پر حریم شاہ کے چاہنے والوں کی طرف سے مبارکبادوں کا سلسلہ بن گیا۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں ایک پیڈ انٹرنشپ 2500 سے زیادہ تنخواہ کی پیشکش کرتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں قائم ایک کمیٹی طلبہ کو انٹرنشپ کا انوکھا موقع فراہم کر رہی ہے، جس میں وہ ایک خوبصورت وظیفہ کماتے ہوئے 1 ماہ کے لیے CEO بن سکتے ہیں۔ ایڈیکو گروپ کے ذریعے متعارف کرایا گیا CEO فارن منتھ پروگرام طلبہ کو اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی نشو و نما اور نمائش کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ پروگرام ان کی مہارت کو بھی فروغ دیتا ہے اور کمپنی کے CEO کی ذمہ داریاں سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران 2000 سے زائد غیر مسلموں کے دل ایمان کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ تفصیلات کے مطابق محمد بن راشد سینٹر برائے اسلامک کلچر نے اعلان کیا ہے کہ رواں سال اب تک دبئی میں رہنے والے 2000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ادارے کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال جنوری سے جون تک 2027 غیر مسلم افراد نے کلمہ شہادت پڑھا۔ یہ سینٹر جو کہ اسلامک افیئرز اینڈ چیریٹیبل ایکٹیویٹیز ڈپارٹمنٹ دبئی کے زیر سایہ کام کر رہا ہے، غیر مسلموں کو اسلام کے بنیادی نکات کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سماجی، تعلیمی اور مذہبی معاونت بھی فراہم کرتا ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں اوورسیز پاکستانیوں کی جمع کرائی گئی رقم $1.5 ارب تک جا پہنچی۔ تفصیلات کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنائے گئے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے جمع کرائی گئی رقم $1.5 ارب سے تجاوز کر گئی۔ ناظرین یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کو ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیٹ بینک سے اچھی خبر آ رہی ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نے مزید کامیابیاں حاصل کی۔ پاکستانیوں کی جانب سے جمع کرائی گئی رقم جمعے کو $1.5 ارب سے زائد ہو گئیں، جس میں نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں $1 ارب سے زائد سرمایہ کاری بھی شامل ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے نئے کیسز اور اموات سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار جاری۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے پیر کے روز UAE بھر میں کورونا کے 2040 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1988 ریکارڈ کی گئی ہے اور وائرس سے 6 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ ناظرین دبئی اور دنیا بھر کی تازہ ترین خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔